شدت اور سختی نے نفرت کو جنم دیا، اس نفرت نے آج آگ لگا دی ہے، مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، صوبوں کے نام پر، فقہ واریت کے نام پر، سیاست کے نام پر، رشتے ناتوں کے نام پر آگ لگی ہوئی ہے، آگ۔ نبوت والے اخلاق ہی اس کو زیر کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں۔ نبوت والی زندگی، نبوت والے اخلاق۔ میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے کہا نہیں میرے نبی اتنی لمبی مجھے نہیں چاہیے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ میرے نبی نے سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے کہا نہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، لا تبسطها کل البسط۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زیادہ دکھ درد دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات۔ تین بڑے کام، دعوت، ہم تبلیغ کے داعی ہیں، کبھی تبلیغ میں وقت لگاؤ، یہ بننے کی محنت ہے، سدھرنے کی محنت ہے، تربیت کی محنت ہے، پوری دنیا میں دین زندہ کرنے کی محنت ہے، ٹھیک۔ اللہ نے کہا میرے نبی درمیانہ کام کرو، لمبی نماز پاؤں میں ورم نہیں، درمیانی نماز پڑھو۔ سارا مال اٹھا کے دے دیا، مال کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کرتا ایک صحابی کو پسند آیا، کہا جی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے دے دیں، آپ نے اتار کے وہ بھی دے دیا۔ نماز کا وقت آیا تو کرتا ہی کوئی نہیں، نماز پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ ایک انصاری عورت کے پاس پیغام بھیجا، اس نے چادر بھیجی، وہ چادر اوڑھ کے آپ نے نماز پڑھائی تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، میرے محبوب ایسے نہ کر کے پھر خود تنگ ہو کے بیٹھ جائے۔ تو تین بڑے کام ہیں، مال خرچ کرنا، نماز پڑھنا، دعوت دینا، تینوں میں اللہ نے کہا اعتدال اعتدال اعتدال۔ لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ دیتا ذرا ہولا ہاتھ رکھ، ذرا آنکھوں۔ یہ نہیں افسران کہتے اگر ہم ڈھیل دیں تو پھر یہ کام نہیں کرتے، سارے ملک کا اگر ڈھیل دیں تو کام نہیں کرتے، ذرا آنکھ نہ دکھائیں تو کام نہیں کرتے۔ ہے جب میرے نبی نے آنکھیں جھکائیں دکھانے کی بجائے اور اخلاق کی پرواز دکھائی تو میرے اللہ نے شاباش دی، کَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرا محبوب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا، میں اِنَّ کا ترجمہ کرتا ہوں شاباش۔ آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ، آپ کے اخلاق بلند ہے، یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ، اے میرے محبوب آپ تمام اخلاق پہ چھا گئے، چھا گئے۔ بلندی اخلاق میں امکان ہے کوئی ایک آدھ چیز رہ گئی ہو، لیکن اعلیٰ کا مطلب ہے کہ میرے محبوب انسانی تخیل تصور میں جتنے اخلاق ہیں سب آپ کی باندھی بن چکے، آپ ان پہ چھا چکے۔ اور ساتھ قسم اٹھا کے ضرب لگائی، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم اور قلم اور اس کی تحریر تھی، اس پہ ان اور لام کو جمع کر کے دوسری قسم بنائی اور شاباش دی۔ زبردست اخلاق ہیں۔ اتنے بڑی تعریف کے بعد زو کی بجائے علا کا لفظ، تعریف کی انتہا، آگے کوئی انتہا ہے نہیں۔ پھر مطالبہ کیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ میرے محبوب، بچھ جاؤ۔ مولانا یہ آیت میں تفسیروں سے نہیں سمجھا، جو جناح کا لفظ آتا ہے نا، جناح پر، ساڑھے کوئی پر ہے تو لگا رہا پر بچھا دو، پر بچھانے کا کہ میں یہ مفتی صاحب کو بتا رہا ہوں، چھوٹے مفتی صاحب کو، تو میں جب کالج پڑھتا تھا ہمارا گاؤں تھا دریائے راوی کے کنارے، راوی کے کنارے، تو جب ہم گھر جاتے تھے اپنے گاؤں لاہور سے تو سارے کزنز مل کر ہم شکار کھیلنے جنگل میں چلے جاتے تھے، تو 8 دن 10 دن ہم جنگل میں رہتے تھے، تو راشن، آٹا، دالیں، نوکر، بندوقیں، کارتوس، ہر شے ساتھ ہوتی تھی۔ تو وہ ایک چاچا سردارہ ہوتا تھا مرحوم، اس کے 2 کوٹھے ہوتے تھے، ایک پہ ہم قبضہ کر لیتے تھے، تو وہ تیتر کا شکار ہوتا تھا۔ تو جب وہ تیتر کو لگتا تھا فائر، وہ کارتوس لگتا تو جنگل میں کہیں خالی جگہ آ جاتی تھی، تو چاچا سردارہ مرحوم تیتری کی آواز نکالتا تھا، وہ بیچارے تیتر پھنس کے آ جاندے کوئی ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے تیتری کی آواز نکالتا، تو وہ جھنڈ کے جھنڈ ایسے غول کے غول تیتروں کے باہر نکلتے، بہت تیتر ہوتے تو اس وقت، تو ہم ٹھا 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 فائر کرتے تھے، وہ ہوتے تھے چھرے، وہ کارتوس، تو کسی کو 1 لگا، کسی کو 2، کسی کو 3، تو وہ یوں اڑتا تھا، اور اسے ہمت ہوتی تھی، پھر گرتا تھا،
اور گر کے اس کے پر بے بسی سے یوں پھیلتے تھے اور ٹانگیں پیچھے چلی جاتی تھی، سر یوں ہو جاتا تھا، پر یوں ہو جاتے تھے، اور اپنی زبان سے گویا کہہ رہا ہے کہ ہوں بے شک کباب بنا دے بھامے سالن بنا، ہوں میرا وس کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ جناح کا لفظ میں یہاں سے سمجھا بولا نا کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ذبح ہو جا، بچھ جا، ذبح ہو جا۔ پھر یہی لفظ اللہ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اپنے نبی سے کہا امت کے سامنے بچھ جا، اولاد سے کہا ماں باپ کے آگے بچھ جاؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ من الرحمہ، پرندہ تو بے بس ہو کے پر بچھاتا ہے، تو خوشی سے بچھا، محبت سے بچھا کے حق ہے۔ ایک شخص نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کر، اور طواف تھا کرا رہا، طواف سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر مل گئے، حضرت جی میں نے ماں کو حج کرا دیا، کندھے پہ بٹھایا، طواف کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا، ایک سانس، ولا زفرۃ واحدہ، لمبا سانس، تھک کے جب سانس لیا جب کو زفرہ کہتے کہ تیری ماں تجھے پال پال جو تھکتی تھی نا، لمبا سانس لیتی تھی، وہ جو اس نے لاکھوں سانس لی ان میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ اگر وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، بچھ جا ایمان والوں کے آگے۔ زندگی جو ٹریول کرے گی وہ اخلاق کے ساتھ کرے گی، عبادات کے ساتھ بیس بنے گی، جو آگے پھیلے گی خوشبو کی طرح وہ اخلاق ہوں گی۔ تو ہر وقت حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب، یہ دل دماغ کی، یہ دل کی دنیا ویران کر دیتا۔ تو کچھ وقت نکالو بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ۔ اب تو کتابیں اٹھانے کی دقت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہے، ایک چھوٹی سی سکرین پر لاکھوں کتابیں موجود۔ میں مفتی تقی صاحب کا وہ پڑھ رہا تھا آسان ترجمہ، تو اس کے شروع میں لکھا کہ اس کا اکثر حصہ سفروں میں مکمل ہوا، چونکہ کمپیوٹر میں ساری چیزیں موجود تھی، اور وہ صورت کے آخر میں لکھتے بھی ہیں فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی، فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی۔ کہ اب تو اللہ نے وہ کتابوں کی مشقت سے بھی نجات دے دیا، ہمارے بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھیلنا، ان کو بیٹا نبی کی سیرت نکالو، نبی کے اخلاق نکالو، حضرت عمر کی سیرت نکالو، ابوبکر کی سیرت نکالو، خود بھی سنو ان کو بھی سناؤ۔ دنیا سے جاتے ہوئے اس طرح جائیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے، بہت بڑی۔ آپ نے عرفان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ، اور خاص طور پر ان کی بیگم کو جو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ان کا ذہن بنایا، اور جہاں میاں بیوی دونوں ایک ذہن ہو جائیں تو کام میں طاقت ہو جاتی۔ جیسے حضرت خدیجہ کو سنبھالا، اللہ کے نبی جب آئے پریشان ہو کر تو سنبھالنے والی حضرت خدیجہ بنے، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنی جان بھی لگا دی۔ تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس سے اللہ نے سلام بھیجا وہ خدیجہ۔ جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر دیا۔ اس کے بعد ابو بکر کو سلام آیا، تبوک کے موقع پر سب سے پہلے سلام حضرت خدیجہ کو آیا مکہ میں، کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر۔ جب آپ آئے نا گھبرائے ہوئے، پریشان نہیں، بعد میں جب یہ آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، تو آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، خدیجہ میرے کھانے اور میرے سونے اور آرام کے دن گئے۔ میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں لوگوں کو بلاؤں، دعوت دوں،
من ادعو من یستجیب، کسے دعوت دوں، میری کون سنے گا؟ گھبرائے ہوئے. تو اس خدیجہ نے کہا انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں. تو عرفان صاحب سے زیادہ میں ان کی بیوی کو سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ وہ ان سے بھی ملاقات ہوئی حج میں. تو یہ جنہوں نے ان کو یہ ذہن دیا، پھر یہ اٹھے، پھر اللہ نے مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا. ہاتھی کے منہ سے جب کوئی پوچھتے ہیں نا، چونکہ کچھ علماء اب بھی بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. مفتی تقی صاحب نے جب کہہ دیا تو بس پھر ولضالین آمین. اتنا بڑا آدمی میری نظر میں بر صغیر میں یعنی معاملات میں اتنی بڑی نظر رکھنے والا میری نظر میں اور کوئی آدمی نہیں. تو جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان کے بیٹے ماشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر ہیں اور انہی کی طرح محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ہے کیا ہے، پدر پہ پوت نسل پہ گھوڑا بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا. وہ ہمارے باپ گھوڑے بڑے اچھے رکھا کر، میرے والد صاحب ان کو گھوڑوں کا شوق تھا. بچپن میں یہ موٹریں کاریں بہت کم ہوتی تھی، تو گھوڑے بڑے نسل کے رکھتے تھے، بڑے خوبصورت. ایک ہمارا گھوڑا تھا سفید نکرا، اتنا نازک. اسی سے ریلیٹڈ بات آ گئی کہ سختی تو جانوروں کو باغی کر دیتی، انسان کو کیسے باغی نہیں بنائے گی. بڑی سونی چال چلتا تھا. ہمارا ایک کوچوان تھا چاچا گامو، وہ تھا ذرا غصے والا زیادہ. کبھی وہ چابک مار دیتا اس گھوڑے کو تو پھر وہ ایسے کھڑا ہو جاتا تھا، دادا ہوں میں نہیں ٹرتا. واللہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، سنا سنا نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ تانگے پہ تھے، تو چاچا گامو نے اس کو چابک مار دیا تو ایسے سیدھا ہو. پھر اس کا طریقہ ہوتا تھا بھائی کوئی لگام چھوڑو چل پڑے، نہیں. پھر ہوتا تھا وہ ٹانگے کے پہیے کو دو آدمی ایسے گھماتے تھے، وہ ٹانگے کا پہیہ گھما وہ اور آکڑ گیا. تو چاچا گامو گیا اور اس نے پگڑی اتاری واللہ اور اس کے پاؤں میں رکھ کر کہنے لگا ہونٹا ٹور پاؤ. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ کہہ کر آ کر بیٹھا تو گھوڑا چل پڑا کہ ہاں ٹھیک ہے اے ٹھیک. اب آپ لوگوں کو چابک سے چلاؤ، اولاد کو چابک سے چلاؤ، بیوی کو ہنٹر سے چلاؤ، کیسے چلے گی؟ محبت دو محبت. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں دیکھا نہ عربی نے نہ فارسی میں. عجب شاعر تھا. یقین محکم عمل پہ ہم محبت، تین کام کر لو. کیا ہے؟ فاتح عالم، پوری دنیا فتح کر. تو میرے محبوب کی ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، عبادت بھی ہے، عقائد بھی ہیں. ان سب کو زندہ کرنا اسلام ہے. آپ نے ایک چیز کو زندہ کیا ہے، سود سے لوگوں کو بچایا ہے، کوشش کر رہے ہو اللہ آپ کی مسائی کو قبول کرے. اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالو کہ یہ تو دین کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے معیشت، لیکن میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو، میرا لوگوں سے تعلق ٹھیک ہو، میرا ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو، بیوی بچے ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض اوقات ماں باپ کی مداخلت زندگی برباد کر دیتی، بعض اوقات بیوی کی مداخلت ماں باپ کو برباد کر دیتی. لیکن یہ واقعات تھوڑے ہیں. پہلے واقعات زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی بے جا مداخلت وہ میاں بیوی کی زندگی کو برباد کر دیتی. اور آگے حدود کا پتہ نہیں ہے تو وہ ماں کے چکر میں بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں پہ بیویوں پہ بڑی بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں. میں چونکہ پنجاب کا ہوں، دیہات کا ہوں، اور ذمہ دارہ معاشرت ہے، میں یہ ظلم بہت دیکھتا ہوں بہت دیکھتا ہوں بہت دیکھتا ہوں. تو میں 15 سال سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. کتنی زیادہ ٹریفک ہو، لائن میں چل رہی ہو تو کوئی ٹریفک نہیں پھنستی، لیکن اگر ایک دوسرے کی لائن میں گھس جاؤ تو کھلوتے ہو ان سارے دن. تو ساس بہو کے اندر کی حدود میں جانا چاہتی، بہو ساس کی حدود میں جانا چاہتی ہے، سسر میاں بیوی کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں. تو 4 گاڑیاں پھنس جاؤں تو ٹریفک رک جاتا. 1 لاکھ گاڑی اپنی لائن میں جا رہی ہو، کوئی ٹریفک نہیں بند ہوتی. تو میرے نبی نے زندگی بتائی ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے. میرے ماں باپ
کی وجہ سے میری بیوی بے عزت نہ ہو، میری بیوی کی وجہ سے میرے ماں باپ بے عزت نہ ہو، بہن بھائیوں کی وجہ سے بیوی کا رشتہ خراب نہ ہو، بیوی کی وجہ سے بہن بھائیوں کا رشتہ خراب نہ ہو۔ اس کو بیلنس کرنا۔ آپ کے تو بینک کا نام ہی میزان ہے، بڑا خوبصورت نام رکھا ہے، عدل، ترازو۔ تو بیلنس آف لائف میرے نبی سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی، کہ کس طرح آپ نے بیلنس کر کے دکھایا ہے ہر چیز کو۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت، تو اس میں ٹائم بھی دے، جب اللہ موقع دے تبلیغ میں آپ وقت لگائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو ہمت ملے گی، قوت ملے گی۔ اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں آخری ایک بات کر کے ہم دعا کرتے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو سنا تھا۔ ابو دجانہ ایک صحابی ہیں جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے، وہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے۔ ایسے صحابہ چند سو ہوں گے، ہزار نہیں چند سو، کہ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ہوں۔ یہ 1.5 لاکھ میں چند سو ہوں گے، ہزار میں چند سو، ان میں سے ایک آدمی ہے ابو دجانہ۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کُلًا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ، صحابہ۔ پھر یہ حدیبیہ میں شریک ہیں تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ پھر یہ بدر میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا میں ان کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں وزن آپ محسوس کر سکیں، ورنہ وزن نہیں آئے۔ احد کے میدان میں آپ نے یوں تلوار اٹھائی، کہ یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہو، پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، ایک عمر، ایک زبیر، ایک ابو دجانہ۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، وہ ابو دجانہ کو دی۔ تو حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھی ہیں اور ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن۔ آپ نے ایک محفل میں ان 10 کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں۔ ان میں ایک زبیر ہیں، وہ کہنے لگے میں پھوپھی کا بیٹا، شجاعت کی تھاک بیٹھی ہوئی، مجھے نہیں دی، اس کو کیوں دی؟ تو میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے صبح پگڑی باندھی، مرنے کی تمنا، خون و خون ہونے کی تمنا، کان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل اللہ اقوم الدہر بالقیول واضرب بسیف اللہ ورسولی، کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے لڑوں گا، پچھلی صف میں نہیں، اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے قریش کے لشکر کو چیر کے پار نکل گئے۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ حیران ہو، یہ کیا بلا ہے۔ آگے ہندا اور عورتیں وہ بجا رہی تھی، ڈھول بجا کے نا قریش کو تیار کر رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ یہ گانا گا رہی تھی کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گی، پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دیں گی، مفہوم اس کا یہ۔ تو جب ابو دجانہ بڑھے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں، ہندا قابو میں آ گئے، تو اب نہیں تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی، اس نے چیخ ماری، تلوار ہٹائی، تو پیچھے زبیر تو پیچھے بھیج دیا، یہ کیا نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کرنا اس کی شان کے خلاف ہے، واپس لے لی۔ پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو چیر کے رکھ دیا۔ سامنے ایک ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا، لوہے میں ڈوبا ہوا، تو زبیر کہنے کہ میری جی میں اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا ہے۔ او اللہ کا کرنا ہوا، اسی سے آمنا سامنا ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی، دونوں کی شجاعت، اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار اٹھی، مسلمان بھی روک گئے، قریش بھی روک گئے، اور دونوں اپنے وہ رکن اسلام، وہ رکن کفر۔ آخر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا، جو کندھے پہ لگا، اس طاقت سے تلوار چلی کہ 2 ٹکڑے میں رکھ کے یوں کہتا ہے
دو ٹکڑے کر کے پھینک دے. پھر لوہے کی ٹوپی جو نا یوں اتاری. ما ترا، کیا دیکھ رہے ہو؟ انا ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ. اور یہ یمامہ میں شہید ہوئے تھے. جب شکست ہو گئی مہاجرین کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ قائد تھے، چیف تھے، تو مہاجرین بھاگ گئے. زید بن خطاب شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. پھر سالم مولا ابی حذیفہ شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. پھر مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے. تو خالد بن ولید نے حضرت برا سے کہا، برا ان لوگوں میں سے تھے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو رد نہیں کرتا تھا. کہ برا بن مالک تستر میں شہید ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے اخلصنا، ہمیں الگ کر، انصار کو الگ کر. تو انہیں آواز لگا، یا للانصار یا للانصار. صرف 3000 مدینے والے اکٹھے ہوئے، 3000، اور ان کو لیڈ کیا ابو دجانہ، ثابت بن قیس بن شماس، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر، برا بن مالک. ان 5 آدمیوں نے ان کو لیڈ کیا. 3000 نے 1,00,000 کے منہ پھیر. اور ان میں سے ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، اور ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے. کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، اور برا بن مالک نے گیٹ کھول دیا، اور لشکر داخل ہوا، اور مسلمہ کذاب قتل ہوا. تھوڑی سی آپ کو میں نے تاریخ بتائی، آپ جانیں کہ ابو دجانہ کیا ہستی ہے. اب یہ ابو دجانہ ایک بات کرنے لگے، لوگو ان ارجع عملی عندی، لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے بخشش کی. اب آپ ان کی ساری مختصر ہسٹری ذہن میں رکھیں. صحابی، بدری، احدی، شہید فی الیمامہ. لوگو ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر میں امید کرتا ہوں، انی ما آذیت احدا بلسانی، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے. ارے بھائی آپ تو بدر کے شریک ہیں، ہاں، آپ تو احد والے ہیں، ہاں، حدیبیہ والے بھی ہیں، آپ تو صحابی ہیں، بالکل. لیکن بخشش کا عمل میرے پاس یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. یہ آخری بات کرتا ہوں کہ زبان کو میٹھا کر دو. اللہ کی قسم یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور 7 سمندر کے پانیوں سے زیادہ کڑوی ہے. یہ مکھن سے زیادہ نرم ہے، اور 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور سخت ہے. تو اس زبان کا بول میٹھا کرنا سیکھ لیں، اور دل کو دھونا سیکھ لیں. کوئی زیادتی کرے، جاؤ اللہ سے لوں گا، جاؤ معاف کی. انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا، انتہائی خوبصورت دین بن جائے. اب جہاں ہوگے لوگ آپ پر پروانہ وار فدا ہوں. اس زبان کا بول میٹھا فرما دیں، دل کو دھو دیں.